بیوی کی ضرورتوں کو پورا کر. یہ ایک مومن کا، ایک مسلم کا زندگی گزارنے کا شعار ہے، طریقہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی بھی خوش ہے، اس کی ماں بھی خوش ہے، اس کی بہنیں بھی خوش ہیں. اور ساتھ بیوی اور ساتھ بہن کو بھی سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تعویذ مت لے یار، دوڑ دوڑ کے تعویذ مت لے. اگر کوئی تعویذ پہنانے والا مل گیا 1200 روپے کی برکت کی تعویذ دے گا، 1100 روپے کی تعویذ دے گا، لیکن قسم کھا کے غلام روز جا رہا ہے کہ کسی کی تعویذ میں یہ دم نہیں ہے کہ تیرے گھر میں برکت لا دے. تیرے گھر میں برکت لائے کسی کی تعویذ میں دم نہیں ہے. ہاں برکت کب آئے گی؟ جب تو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا. میرے نبی فرماتے تو اگر روزی سے تنگ ہے، برکت نہیں آ رہی ہے، تو ایسا کر تو کہیں مت جا. اگر اللہ نے قسمت سے تجھے بہن دے رکھی ہے نا، جو بہن نعمت کے طور پر بہن نے دے رکھی ہے نا، جا اپنے بہن کے گھر پہنچ جا. دیدی بہنا بہت دن ہو گئے گھر میں سب یاد کر رہے ہیں، چلو میں تم کو لینے آیا ہوں. بہن اچانک پہنچنے پر دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا. اس کے ساتھ بہن کو دنیا میں کسی کا سہارا نہیں، سسرال میں کتنا بڑا ہو، کتنا وہ کھا ڈالے. اپنے بھائی کے یہاں مائکے میں سوکھی روٹی کھاتی ہو، سوکھی کھا کے گئی ہو، لیکن بہن سے جب پوچھا جائے گا تو بہن یہ کہے گی میرا بھائی مجھ کو سب کچھ لا کے دیتا، میں اپنے میکے سے سب کچھ کھا کے لائی ہوں، میرے میکے میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی. اتنا بہن کو ناز ہوتا ہے اپنے بھائی کا، بھائی کے بازو پر کہ جب تک میرا بھائی ہے میری حفاظت کرے گا، میری حفاظت کا شامل ہے. بہن کو اطمینان ہوتا ہے. اچانک پہنچ گیا، بہن خوش ہوگی، بھولے بھولے قدم پڑیں گے، گھر میں بتاتی بولے گی اچانک میرا بھائی مجھ کو بلانے آ گیا، اب تو مجھے جانا ہی جانا ہے. وہ صاحب گھر لے گیا، بہن کو گھر لے گیا. اپنی بیوی سے کہتے بہت دن کے بعد میری بہن میرے گھر آئی ہے، جب تک میری بہن رہے گی میرے گھر میں وہی کھانا پکے گا جو میری بہن کہہ رہے گی، جو میری بہن کو پسند ہوگا وہی کھانا پکے گا. میری بہن بہنا تمہیں بتا دینا جو کھانا ہو، تجھے جو ضرورت بتانا میں بازار سے لے کے آؤں گا، بہن کی ضرورت ہے بتانا میں بازار سے سبزی لے کے آؤں گا. بہن کا دل چوڑا، بہن کا دل باغ باغ، بھائی کے لیے نہ جانے کتنی دعا نکل رہی. اللہ فرماتا جس نے اپنی بہن کے لیے اپنے گھر میں وسیع کر دیا دسترخوان کو، بہن جب جانے لگی حتی المقدور، بہن کو کچھ دے کے ودا کر دیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے گھر سے رحمتیں برکتیں روٹ گئی تھی، لیکن بہن کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر رحمتیں جم برس جائے گی. اللہ کی رحمت اس کے گھر میں برسے گی، ساری محتاجی دور ہو جائے گی، ساری تنگی دور ہو جائے گی. صاحب یہ دعا تعویذ چدر کر کے تو نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا. نبی کے فرمان کو اپنے علماء سے سن، کبھی علماء سے تعلق، کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام کرنے کے بعد اپنی ایک ضرورت کا مسئلہ مولانا صاحب سے آپ مل گئے، چلیے آپ کو چائے پلاتا ہوں، ایک بات یہ ہے بتا دیجئے، ایک یہ دن کی بات ہے، یہ سب پوچھا کر صاحب. آ تو مولانا ملتے، آ تو واٹس ایپ پہ چلنے لگا کہ دعا تعویذ کا کوئی ماہر ہو اس کا نمبر ہمیں بھیج دو. آتا واٹس ایپ پہ چلنے لگا دعا تعویذ کا کوئی ماہر ہو اس کا نمبر. ارے تجھے یہ پوچھنا قسم اللہ کی دعا تعویذ کی ضرورت ہی نہیں صاحب، دوا کی ہمیں ضرورت ہے. مدینے پاک میں عیسائی ڈاکٹر جا کے ڈیرا جما لیا، اس نے سوچا میرا دوا کھانا چل جائے گا مسلمانوں کے. اب وہ صاحب 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہا، اس کے یہاں ایک مریض نہ پہنچا. جب ایک مریض پہنچا تو عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر کی بارگاہ میں کہا فاروق حضرت فلاں ملک سے آیا ہوں، فلاں بادشاہ کے کہنے پر آیا ہوں، میں مسلمانوں کی دوا رعایت پر کروں گا، 25% تھوڑا پیسہ لے کے کروں گا بلکہ فری بھی کر دوں گا، لیکن کیا معاملہ ہے کہ مسلمان کیا مجھ سے تعصب رکھتے، عیسائی سمجھ کر مسلمان مجھ سے علاج نہیں کراتے. آج 4 مہینے ہو گئے مجھے تو کھانے کے لالے پڑ رہے، مجھے کھانے کا نہیں ہے، اب کہاں سے کھاؤں؟ 4 مہینے ہو گئے کوئی مجھے دوا کرانے نہیں آتا، کیا تعصب ہے؟ فاروق اعظم نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اسلام کسی کو تعصب کرنا نہیں سکھاتا ہے. اسلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر تیرے گھر میں اچھا کھانا پکے تو جب کھانا پک جائے تو تو اپنے پڑوس کے گھر میں جا اور اس گھر میں وہاں پہ چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو، اس گھر میں جا کے پوچھ بھائی میرے یہاں یہ کھانا پکا ہے، آپ کو میں کھلانا چاہتا ہوں، لا کے دے دوں؟ ہو سکتا ہے صاحب کوئی نہ لینا چاہے، لا کے دے دوں. اگر لینا چاہے تو کھانے سے پہلے ایک پیالہ ایک کھلا کھانا لے کے اس گھر میں جا، بھائی میرے یہاں سے کھانا پکتا.
آپ بھی دیتا ہوں, آپ بھی خطرہ فرما لے, کھا لے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی کو دے کے تو نہیں کھاتا ہے تو یہ سمجھ لے برکتیں تیرے گھر سے روٹ جائیں گی, اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. صحابہ کرام یہ فرماتے رسول اللہ پڑوسی کا اتنا حق بتاتے کہ ہم لوگ کبھی یہ سوچتے, کبھی پڑوسی کو یہ نہ کہتے کہ تمہارے جائیداد میں بھی پڑوسی کا حق ہے. یہ محسوس ہونے لگتا کہ پڑوسی کے جائیداد میں حق بتا دیا جائے گا, اتنا حق ہے. تو فاروق اعظم نے کہا اسلام کسی سے تعصب نہیں سکھاتا, لیکن جو آپ کے یہاں یہ جا رہے ہیں مسلمان نہیں جا رہے علاج کے لیے, تو سب سے پہلے یہ سنو کہ مسلمان بیمار ہوتا ہی نہیں ہے, مسلمان بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. اور آپ کی قسم اللہ کی آج سے جا کے شروع کر دینا, اسلام کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھانا, اسلام کے طریقے پر بیٹھ کے کھانا کھانا, اسلام کے اصولوں پر جتنا حکم ہے اتنا کھانا کھانا, اسلام کے طریقے پر پانی پینا, اسلام کے طریقے پر اٹھنا, اسلام کے طریقے پر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا, اسلام کے طریقے پر ٹوپی سجا کے کھانا کھانا, اسلام کے اصولوں پر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا, اسلام کے اصولوں پر اٹھنے کے بعد کھانے کے پہلے کھانے کا وضو کر لینا, کھانے کے بعد کھانے کا وضو کر لینا, اور اس کے بعد دعا پڑھ لینا کھانے کے بعد. قسم اللہ کی کہتا ہوں آپ کی کم سے کم 60% بیماریاں خود رخصت ہو جائیں گی, خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہ تو بیماریاں اس لیے ہو گئی نا, جو ملا رکھو لیا, بازار میں گئے چائے کھا لیا, وہاں کا چنا کھا لیا, وہاں کا پاپڑ کھا لیا, وہاں کا یہ کھا لیا, وہاں کا وہ کھا لیا, اب آپ بیمار پڑ گئے. اب یہ یاد رمضان کا بھی ہے, رمضان کا یہ اصول ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جتنی طاقت آج ہے اپنے آپ کی طاقت کو دیکھ لینا, اپنی انرجی کو آزما لینا, جتنی طاقت ہے 30 دن کا روزہ رکھنے کے بعد جب عید آ جائے گی دیکھ لینا اس سے کتنا طاقت تیرے پاس ہوگی. لیکن تو اس میں بہت سے کہہ سکتے صاحب ہم تو بہت کمزور ہو جاتے, پیچھے روزہ میں ڈھکی جاتے نہیں رہ پاتے, اس کی وجہ تو ہے نا اندھو جیسا روزہ تو رکھ رہا, اندھو جیسا روزہ, وہ کیسا اندھو جیسا روزہ. صاحب رمضان کے دن میں ایک نابینا صاحب تھے, وہ اپنے ایک دوست کے سامنے ایک مسجد میں پہنچ گئے, دسترخوان لگا تھا, افطار کا سامان لگا تھا, وہ بیٹھ گئے. نابینا نے کہا اپنے دوست سے کہ بھائی جب لوگ کھانے لگے تو میں کیسے سمجھ پاؤں گا کہ لوگ افطاری کرنے لگے, ایسا کرنا ایک مرتبہ مجھ کو ٹھوسا مار دے تو پتہ چل جائے کہ لوگ کھا رہے تو میں بھی کھا لوں گا, میں بھی شروع کر دوں. کہا ٹھیک ہے. اب ابھی 10 منٹ باقی تھے, وہ صاحب دوست کا کسی سے ہلا, اس کو ٹھوسا لگ گیا. نابینا نے سوچا لگتا ہے کہ افطار چل گیا, اس نے اٹھایا کھانا شروع کر دیا. اب لوگوں نے دیکھا صاحب یہ کیا کر رہا ہے, تو 10 منٹ بعد ہی افطار کر رہا ہے. اس ساتھی نے سوچا منع کر دو, تو اس نے 2 ٹھوسا مار دیا. منع کیا, اس نے سوچا تیزی سے چل رہا ہے تو دونوں ہاتھ لے, دونوں ہاتھ سے شروع کر دیا. اب لوگوں نے کہا صاحب یہ کیا, اس نے جو ہے ساتھی نے سوچا ماں تو دھکیل دیا تھوڑا سا, اس نے سوچا کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے, اس نے کہا صاحب یہ سارا میرا ہے, یہ سارا میرا بٹن ہے. وہ جیسا روزہ ہم رکھ رہے, روزہ جانتے تھا 8 گھنٹے کا روزہ, یہ 8 گھنٹے کا ہم روزہ رہے. 8 گھنٹے کا روزہ رہنے کے بعد افطار کے ٹائم جو حالت ہماری ہوتی ہے, کچی دال الگ, پکی دال الگ, پاپڑ اوپر سے ٹھوسا, پانی اوپر سے, شربت اوپر سے, لیمکا ادھر سے, ٹھنڈا ادھر سے, پھلولی پکوڑی ادھر سے, نہ جانے اتنا ڈھونڈ لیا کہ میدا یہ کہہ رہا کہ روزہ نہ رہتا تو پڑ جائے, روزہ رہ کے تو نے مجھے بیمار کر دیا, تنگ کر دیا. اب کہاں تک ختم کروں, تیرا بار بار کچا پکا رہا ہے. اب صبح کو دعائیں نکال آنے لگے, کچے نکالے آنے لگے. یہ روزہ نہیں صاحب, روزہ وہ جو میرے نبی نے فرمایا افطار کا وقت آ گیا, کھجور لے لو, اللہ کا نام لے کر کھجور کو کھا لو, تھوڑا سا پانی پی لو, اطمینان کریے. کھانے کا وقت آ گیا, نماز کا تھوڑا سا کھانا کھائیے, ہلکا کوئی بھی کھانا کھا لیجیے. پھر سحری کا ٹائم آ گیا, سحری کے ٹائم یا تو پھر وہ پانی پی لیجیے, نہیں رہ جاتے 1-2 کھجور کھا کر کے سحر کر لیجیے, پانی پیجیے. 30 روزے رکھ لیجیے. قسم اللہ کی دعویٰ کرتا ہوں کوئی پیٹ کا مرض ہوگا اگر دور نہ ہو جائے تو کہتے. اور صاحب یہ دعویٰ اسے تو رکھا تو اسلام کی طرف, اسلام کی حقانیت تو میں نہیں, دنیا میں جس نے بھی محبت کے ساتھ اسلام کو اپنایا, اسلام کے طریقے کار. ایک عیسائی ڈاکٹر کے پیٹ میں 20 سال سے مرض, تمام دوا فیل, تمام ڈاکٹر فیل. وہ ریسرچر ڈاکٹر تھا, اس کے ساتھ ایک مسلمان ڈاکٹر بھی تھا. اس نے تمام عیسائی اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد تھک گیا. اس مسلمان ڈاکٹر سے کہا صاحب آپ بھی میرے ساتھی ہیں, اب آخری میری
جو تمنا ہے اور آخری جو میری وہ ہے امید ہے آپ سے ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کوئی دوا بتائیں مجھے, میں پیٹ سے تنگ آ گیا ہوں, خودکشی کرنے میں مجبور ہوں. مسلمان نے کہا میں نے تمام دوا کو بتا دیا. کوئی عیسائی کہتا مسلمان نے مجھے وہ دوا بتا دی. میں نے کہا آپ یہ ساری دوا میں کر کے تھک گیا ہوں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اس لیے تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تم ڈاکٹر ہو, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو. اپنے نبی کا کوئی طریقہ بتا دو. سنو, قسم میرے رب کی, جب دنیا مجبور ہوتی ہے تو اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے, لیکن تم مسلمان بن جاؤ, دنیا گھٹنے ٹیکنے پر تمہارے سامنے مجبور ہوگی. اگر تم بازاری مسلمان اسی طرح سے اسلام کو بدنام کرنے والے مسلمان ہو گے تو دنیا تم پر انگلی اٹھاتی رہے گی اور تم کو اور اسلام کو مٹانے کا دعویٰ کرے گی. اور جس دن تم مسلمان ہو گئے, نبی کے سچے غلام ہو گئے, اس دن تمہیں کیا مٹانے کی کیا بات ہے, تمہیں اپنے دل میں بٹھانے کی بات شروع ہو جائے گی, جیسے غریب نواز کو شروع ہو گئی تھی میرے غریب نواز کو. اس عیسائی ڈاکٹر نے کہا, مسلمان نے کہا اچھا اس بات سے کہہ رہے ہو, تو اچھا اس بات سے اگر کہہ رہے ہو مجھ سے دوا مانگ رہے ہو, تو میرے نبی نے جسمانی ساخت کو مضبوط اور صحیح سالم کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو 30 دن کا روزہ دیا ہے, رمضان کا روزہ دیا ہے. میرے بھائی تم روزہ رکھ کر کے دیکھو, انشاءاللہ تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. اور روزے کی پوری ترکیب میں نے سمجھا دی, اور یہ تم عبادت سمجھ کے نہ رکھنا, اپنا دوا سمجھ کے رکھو, لیکن یہ ترکیب ہوگی, یہ طریقہ ہوگا کہ آپ صبح کو بھور میں اٹھیے, تھوڑا سا 1-2 کھجور کھا کے پانی پی لیجئے, دن بھر کچھ مت کھائیے, دن ڈوبنے کے بعد آپ تھوڑا سا 1-2 کھجور کھا کے پانی پی لیجئے, پھر شام پھر تھوڑا اور رات ڈھلے تھوڑا سا کھانا کھا لیجیے, اس طرح روزہ رکھیے. کوئی عیسائی کہتا ہے میں نے 8 دن روزہ رکھے, مجھے بڑا تنگی محسوس ہونے لگی بھوک کی وجہ سے کہ نہ رکھ پاؤں گا. کہا یہ دیکھ مسلمان بھی میرے ساتھ روزہ رہنے لگا, تاکہ بھائی روزہ رہیں گے دونوں آدمی تو ایک دوسرے کو ڈھانڈا ہونے کی. کہا میں 15 دن روزہ رکھ گیا, اور 15 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا وہ بیماری جو تھی, جو درد تھا وہ غائب ہو گیا, جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی. کہا مجھے حوصلہ ہو گیا کہ صاحب 15 دن میں یہ میرا جو آج 20 سال سے علاج کے بعد نہیں کیا, میرا 15 دن میں صحیح ہو رہا. کہا مجھے حوصلہ ہو گیا, اور میں نے رفتہ 30 روزے رکھ ڈالے. اس نے کہا کہ 30 روزہ رکھنے کے بعد یہ جو میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے وہ ایسے عیسائی نہیں پہنچ رہی, اب تک میں مسلمان ہو چکا ہوں جو میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اس نے کہا ہے اس 30 روزے کی برکت, اسلام کی قانون, اللہ کا یہ تحفہ, نبی پاک کا یہ فرمان کہ روزہ جسم کی ساخت کو مضبوط کرتا ہے, وہ 30 دن میں میں نے آزما لیا. جو 30 سال سے میری بیماری نہیں جا رہی تھی 30 دن کے روزے میں ختم ہو گئی, اور کہا 30ویں دن میں مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اور اب مسلمان ہوں. پتہ یہ چلا یہ ہے صاحب برکتیں, لیکن روزہ رکھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت آپ کو زندگی میں برکت فرمائے. ہم نے آپ نے جو سنا ہے اللہ سب سے پہلے اس پر مجھے بعد میں عمل کرنے کی آپ کو توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے عزیز اپنی زندگی کو اسلامی بنا ڈالیں. خدا کے لیے حالات بہت خراب ہے آج ہماری زندگی میں رہ کیا گیا, سب ہمارے سامنے ہمارے مسجدوں کا تقدس پامال, ہمارے سامنے قرآن پر آنکھ کر رہی, قرآن پر انگلی اٹھ رہی, ہمارے ہی ہوتے ہوئے آج اذانوں پر پابندی کی بات چل رہی, ہمارے ہوتے ہوئے مسجدوں میں تالے لگ رہے, ہمارے ہوتے ہوئے آج اسلام پر آنچ آ رہی ہے. اب ہماری زندگی میں ہے ہی کیا, صرف مر جانے کی بات ہے. اور اس کے لیے اگر کچھ ہے تو پھر سے کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں, پھر سے کھڑے ہو جاؤ, اپنے نبی کے دامن سچائی کے ساتھ تھام لو, اصول زندگی کو, نبی کی سنتوں کی زندگی کو بنا لو. انشاءاللہ پھر عزتیں عظمتیں پھر سے تمہارا قدم چومیں گی. اس لیے کہ عزت و عظمت ہماری دولت و ثروت پر نہیں ہے, صرف نبی کا سچا غلام ہونے کی وجہ سے ہے. نبی کے غلامی کا دامن سچائی سے ہاتھ میں آ جائے, دنیا ہمارے عیب نہیں نکالے گی, دنیا ہماری طرف دیکھے گی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے, اور تمام اصول ہمارے اسلامی اصول پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین آمین. وما علیہ اللہ.